ایک اور بات کیے دیتا ہوں، ایک طالب علم دہلی کی، ایک اور طالب علم کی بات بتا دوں، یہ کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو آج ہم کہتے ہیں نا بے مولوی یہی ایم مولوی یہی کوئی ویسا ہے ویسا ہے، باتیں کس دیتے ہیں، کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ دہلی کا ایک طالب علم دہلی میں پڑھا کرتا تھا مدرسے میں پڑھنے کے بعد، مدرسے میں ہاسٹل تو تھے نہیں، پہلے لوگ آتے استاد کے پاس پڑھ کے چلے جاتے۔ ایک طالب علم آیا دہلی کا، استاد جی کے پاس پڑھ رہا، سبق ختم ہو گیا، جاؤ بھائی گھر تو میرا بہت دور ہے، میں گھر میں تو جا سکتا نہیں، قریب ایک مسجد ہے، مسجد میں رات کو ٹھہر جاؤں گا اور صبح پھر استاد جی سے حدیث پڑھ لوں گا۔ وہ طالب علم ایسے کرتا، دن کو پڑھتا، رات کو ایک مسجد میں ٹھہر جاتا، وہیں پڑھتا رہتا، ساری رات جو استاد جی نے سبق دیا یاد کرتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ طالب علم مسجد میں بیٹھ کے سبق یاد کر رہا تھا اور بھئی اچانک سے باہر شور شرابہ ہوا تو ایک عورت دھڑام سے جلدی سے مسجد کے اندر آ گئی۔ ایک عورت مسجد میں آ گئی، وہ طالب علم نے پوچھا بھئی تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ نے کہا باہر لڑائی ہو رہی ہے، باہر فساد ہو رہا ہے اور بھئی جو ہے نا وہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے، میں یہاں سے گزر کے آگے میں نے جانا ہے تو میں اب آگے جا نہیں سکتی، میں یہیں پہ ٹھہروں گی۔ طالب علم نے کہا دیکھو تمہاری مہربانی، میں یہاں مسافر ہوں، رہتا ہوں، لوگ کیا کیا میرے اوپر الزام لگائیں گے، جاؤ اللہ کے لیے، میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، کہا میرے ایمان کی، میرے جو ہے نا بھائی ذات کا مسئلہ ہے، لوگ اعتراض کریں گے، لوگ نہیں سوچیں گے کیا معاملہ ہے، فوراً اعتراض کر دیں گے، جاؤ بھی یہاں سے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو میں باہر جاؤں گی، اتنا فساد ہو رہا ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، معاملہ ہو جائے گا، میری عزت کی حفاظت کرو، اگر میری عزت مسجد میں محفوظ نہیں ہے باہر کیسے محفوظ ہوگی، لہٰذا یہاں سے جاؤ، مجھے یہاں رہنے دو۔ عورت کہنے لگی، کہا میں نہیں رہنے دوں گا، نکلو۔ اس نے، عورت نے ہاتھ جوڑے، واسطے دیے، رہنے دو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کونے میں بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھ جاؤ؟ اس کونے میں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے رات گزارو، صبح چڑھنے سے پہلے مسجد سے نکل جانا، یا نہ ٹھہرنا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ طالب علم اس کونے میں بیٹھ گیا، عورت اس کونے میں بیٹھ گئی۔ چراغ تھے، لائٹیں نہیں تھی، چراغ میں لوگ پڑھا کرتے تھے، چراغ کا دیا جل رہا ہے، طالب علم یاد کر رہا ہے سبق، اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، رات کا کچھ حصہ گزرا، اپنی ایک انگلی کو چراغ کی جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھ دیا، پھر آہیں بھر رہا ہے۔ اس جب انگلی ایک جل گئی، پیچھے ہٹا لیا، پھر سبق یاد کرنا شروع کر دیا، رٹے لگا رہا ہے۔ کچھ رات کا حصہ گزرا، دوسری انگلی کو چراغ کے دیے جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھ دیا، جل گئی یہ انگلی بھی، اس انگلی کا گوشت بھی جل گیا، پھر پیچھے ہٹا لیا۔ کچھ وقت رات کا اور گزرا، اگلی انگلی رکھ دی، یہ بھی جل گئی، اگلی رکھ دی، وہ بھی جل گئی، اگلی رکھ دی، وہ بھی جل گئی۔ ادھر سے رات گزر گئی، پانچوں انگلیاں جل گئیں، ادھر سے رات گزر گئی۔ صبح تہجد کا ویلا ہوا، اس عورت سے کہا جاؤ بی بی، اب فساد ختم ہو گیا، فسادی لوگ گھروں کو جا چکے ہیں، راستہ صاف اور ہموار ہو گیا، جاؤ اپنے گھر جہاں جانا چاہتے ہو۔ اگر کہتے ہو آپ کوئی ڈر کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا مرد قلندر، جانا تو میں چاہوں گی لیکن پوچھنا یہ چاہوں گی، جو ساری رات تو انگلیاں کیوں جلاتا رہا ہے، یہ تیرا ہاتھ کیوں شل ہو گیا، یہ تیری پانچوں انگلیاں کیوں جل کے خاک اور جو ہے نا وہ خاک ہو چکی ہیں، سیاہ ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اپنا راستہ لو، یہ راز و نیاز ہے، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ نے کہا بتا دو، جب تک بتاؤ گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی نہیں۔ طالب علم نے کہا اگر پوچھنا چاہتی ہے پھر اپنا دل تھام لے اور پھر مجھ جیسے فقیر کی صدا سن۔ میں اس کونے میں بیٹھا، تو اس کونے میں بیٹھی ہوئی، میں اپنے سبق میں مست تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطان میرے دل میں آیا، اس نے وسوسے ڈال دیے اور آ کر کہنے لگا دیکھ تو بھی جوان ہے، وہاں بھی حسن کی ملکہ بیٹھی ہے، تیرا بھی شباب عالم پہ جوش مار رہا ہے، وہ بھی حسن پہ ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
خواہش کی تکمیل کر جا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر کہ تو علم پڑھنے والا ہے، سوچا میں نے تو قرآن و سنت پڑھنے والا ہے، پھر جلتی ہوئی آگ کو دیکھا، انگلی اوپر رکھ دی۔ اگر اس آگ کو تو برداشت کر گیا، اس گناہ کے نتیجے میں اگر تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ ہے، اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس گناہ کی وجہ سے، پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ ساری رات گزر گئی، میں نے اپنی 5 انگلیاں جلا دی ہیں، اس نتیجے پر پہنچا ہوں گناہ کی وجہ سے میں دنیا کی آگ کو، جس کو اللہ نے 70 رحمت کے دریاؤں سے گزارا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ اس لیے میں نے ہاتھ جلا دیا ہے، میرے اللہ نے میرا ایمان محفوظ کر دیا ہے، لہٰذا اب تم جا سکتی ہو۔ عورت بڑے خاندان کی تھی، اپنے گھر میں پوچھی، بابا رشتہ طے کرنے لگا۔ اس بٹیا نے کہا، اس عورت نے کہا، بابا آپ میرے ولی ہیں، آپ میرا رشتہ جہاں چاہیں طے کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں، لیکن میں ایک عورت ہونے کے ناطے ایک بات کہنا چاہتی ہوں اپنے باپ سے، آپ میرے ابا ہیں لیکن میں اتنی بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں میرے لیے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے، اس مسجد میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس فقیر سے اگر تو میرا رشتہ جوڑ دے ساری زندگی اس کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھوں گی میں۔ جو اتنا بڑے ایمان کا مالک ہے، پھر اللہ نے جوڑا، پھر وہاں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہنے کا مقصد ذرا ایمان پہ آئیے اور